جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مرگلا نیوز چینل اور میں ہوں ذوالفقار شاہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ جو ہمیشہ میں کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے بھی دیکھ سکیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پورے پاکستان میں یہ قسم کا اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ جو غیر ملکیوں کو 1 نومبر تک پاکستان کی حدود سے نکل جانے کا کہا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپس کمیٹی نے 1 نومبر تک تمام غیر ملکیوں کو جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں انہیں نکل جانے کا کہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس غیر ملکیوں بات تو سارے غیر ملکیوں کی آ جاتی ہے، لیکن بیسک جو اس کے اندر فوکس ہے وہ پاکستان کے اندر جو 17 لاکھ کے قریب غیر ملکی افغانی یہاں مقیم ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹھیک ہے، جس طرح برما ہوا، نیپال ہوا، بنگلہ دیش ہوا، ہو سکتے ہیں ان ممالک کے بھی بالکل ہوں گے جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ مقیم ہے، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر اس وقت گزشتہ 2-3 عشروں سے دہشت گردی کا جو ایک ناسور ہے پاکستان اس کا سامنا کر رہا ہے۔ 80,000 سے زیادہ ہمارے بے گناہ شہری جو ہیں، جس کے اندر افواج پاکستان کے جو اہلکار ہیں وہ بھی، پولیس سیکورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ بھی، اور دیگر جتنے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، سب کی سب جو ہیں وہ اس دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ایک مذہبی منافقت ہے وہ بھی اس سے پھیلی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ظاہر ہے یہ سارا کچھ کہاں سے ہمارے ساتھ آ رہا ہے، وہ سارے کا سارا افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے، جو ابھی تحقیقاتی ایجنسیوں کی یہ رپورٹ ہے۔ غیر قانونی طور کے اوپر غیر ملکی پاکستان کے اندر مقیم ہے جو افغانی ہیں ان کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس سال 24 جو ہے تحقیقاتی ایجنسیوں کے مطابق خودکش حملے ہوئے ہیں 2023 کے اندر، ان میں سے 14 کے اندر افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں، جس میں پشاور کی پولیس لائن میں جو ایک بڑا خودکش حملہ ہوا ہے وہ ہے قلعہ سیف اللہ کے علاقے مسلم باغ میں، 5 میں سے 6 افغانی تھے۔ زوب کینٹ میں جو خود دہشت گرد حملہ اس میں سے 5 میں سے 3 افغانی ہیں۔ رنگوں میں ہونے والے حملے میں بھی شناخت جو ہے افغان شہری کے حوالے سے ہوئی، اسی طرح جو دوسرے اندر بھی۔ حکومت پاکستان کی طرف سے جب یہ اعلامیہ سامنے آیا تو اس کے بعد جو ترجمان افغان حکومت ہیں انہوں نے کہا کہ جی غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف حکومت پاکستان کا رویہ ناقابل قبول ہے، اور حکومت پاکستان کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ افغانستان کے جو شہری غیر قانونی طور پہ بھی پاکستان کے اندر ملوث ہیں وہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا نہیں کر رہے، حالانکہ یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ پاکستان کے افغانستان کے حوالے سے افغان قیادت جو ہے، موجودہ جو قیادت ہے طالبان کی خاص طور کے اوپر، اس کے اوپر جتنے احسانات ہیں، اور گزشتہ 40-45 سال کے اندر پاکستان نے افغانستان کے لیے جتنی قربانی دی ہیں اور جو کچھ ہمارے ساتھ افغانستان کی وجہ سے ہو چکا ہے، کم از کم افغان جو قیادت ہے یا افغان گورنمنٹ جو ہے انہیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج سے 40-45 سال پہلے ہمارا صرف ایک مشرقی بارڈر جو ہے انڈیا کے ساتھ جو ملتا ہے اس کے اوپر کچھ سیکورٹی کے مسائل تھے، اس کے بعد مغربی یا کوئی اور جو پڑوسی ممالک کوئی ہمارے کسی کے ساتھ کوئی سیکورٹی ایشوز نہیں تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج حالت یہ ہے کہ ہمیں مشرق سے زیادہ جو مغربی ہماری سرحدیں ہیں وہ غیر محفوظ ہو چکی ہیں، یہاں سے ہماری افواج پاکستان کے اوپر بھی اٹیک ہوتے ہیں، یہیں سے دہشت گرد جو ہے پاکستان کے اندر آ کے مختلف مقامات کے اوپر ان کو رسائی حاصل ہے، وہاں تک آ کے وہ یہاں دہشت گردی کی وارداتیں بھی کرتے ہیں۔ 80,000 کے قریب، جس طرح میں نے کہا کہ غیر ملکی معصوم بے گناہ پاکستان کے شہری دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا صرف یہ اموات نہیں ہوئی ہیں بلکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے، اور ٹریلینز ڈالرز کا جو ہے پاکستان کو نقصان ہوا ہے، اور آج تک پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکی، اس لیے کہ اس کی بیسک وجہ ہی یہ لا اینڈ آرڈر، یہ دہشت گردی ہے۔ مشرف کے دور کے اندر 80% جو کاروباری برادری تھی وہ پاکستان سے اسی لا اینڈ آرڈر اور دہشت گردی کی وجہ سے یہاں سے کوچ کر گئی ہے، اور یہ ایک بڑا بیسک جو ہے نا بنیادی سبب ہے پاکستان کی اکانومی کے تباہ ہونے کا۔ اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اسی ایپیکس کمیٹی میں کہ 10 اکتوبر سے پاک افغان بارڈر کی نقل و حرکت جو ہے وہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ پر ہوگی، اور 1 نومبر سے ویزا اور صرف پاسپورٹ کے اوپر ہوگی۔ اس حوالے سے پاکستان کے اندر بھی جو کچھ لوگ ہیں نا، اب کیا میں انہیں کہوں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر نا افغانستان کی خوشحالی کی بڑی خبریں دے رہے ہیں کہ جناب آپ دیکھیں وہاں ڈالر پاکستان سے سستا ہے، آپ دیکھیں وہاں اس کی اکانومی جو ہے بڑی مضبوط ہو رہی ہے، حالانکہ وہاں اکانومی ہے ہی نہیں، وہاں اکانومی ہے ہی نہیں تو وہ مضبوط کیا ہوگی۔ لیکن کہنا ان سے یہ ہے کہ جو افغانستان کی خوشحالی کی خبریں دے رہے ہیں نا، یا ان کے جو گیت گا رہے ہیں ان کی خوشحالی کے، کہ اگر افغانستان کے اندر اتنی خوشحالی ہے تو پھر آپ وہاں چلے جائیں،
پھر ان کے 17 لاکھ جو شہری ہیں افغان وہ یہاں غیر قانونی طور پہ اوپر کیوں مقیم ہیں؟ اور افغان گورنمنٹ کے جو ترجمان نے کہا کہ جی پاکستان کو اپنے اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، تو عرض یہ ہے کہ غیر قانونی طور کے اوپر تو مقیم کوئی بھی ملک ہو اسے حق حاصل ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا، اور یہاں تو یہ سال ہا سال سے ہیں۔ جب 80 کی دہائی کے اندر سوویت یونین کی فوجیں آئیں اور پھر افغان جنگ چھڑی تو 40 سے 50 لاکھ کے قریب جو افغان شہری تھے وہ پاکستان آئے، اور پاکستان کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی سپر پاور ہے اکانومی کے لحاظ سے یا کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ملک ہے، ایک مثلا غریب ملک ہے، ترقی پذیر ملک ہے، تو انہوں نے اس وقت بھی ہم نے پاکستان نے 40 سے 50 لاکھ افغانیوں کا بوجھ برداشت کیا اور آج تک کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو احسانات ہیں پاکستان کے افغانیوں کے اوپر، تو افغان گورنمنٹ کو اس طرح کا بیان ان کے ترجمان کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، افغان نکل بھی جائیں گے 1 نومبر تک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو گزارش کرنی تھی جو ارباب اختیار ہیں پاکستان کے، ان سے یہ کرنی تھی کہ غیر ملکیوں کو تو نکال دیں گے آپ، افغانیوں کو بھی نکال دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اپنے گھر کی بھی خبر لیجئے گا، اس لیے کہ غیر ملکی کوئی بھی ہوں، چاہے افغانی ہوں، چاہے انڈین ہوں، چاہے کوئی اور ہو XYZ، جب تک انہیں ہمارے اپنے گھر سے سہولت کار نہیں ملیں گے تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ چیز آپ یہ دیکھیں کہ GHQ کے اوپر اٹیک ہوا، PNS مہران کے اوپر اٹیک ہوا، پشاور جو معصوم بچوں کا ہوا، ہر جگہ جہاں پہ اٹیک ہوا یہ پروف بھی ہوا ہے کہ ہمارے اندر بھی کالی بیڑے ہیں۔ تو بالکل افغانیوں کو نکالنا چاہیے، جتنے غیر ملکی ہیں ان کو بھی نکالنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر کو بھی درست کرنا چاہیے، اور ہمارے اپنے اندر اس حوالے سے جو دہشت گردی کے حوالے سے بھی کالی بیڑے ہیں ان کا بھی قلعہ کما کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر پاکستان میں امن کا جو قیام ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ آگے بھی لاگ میں ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔